انعامات کی قدردانی اور شکر گزاری کا مظہار عطا فرمائیں۔ انعام کا ایک ذرہ ہو جو رب العالمین ہی کی طرف سے ملتا ہے، اس زمانے کے اندر میں اس انعام کی قدر اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کا احساس نصیب فرمائیں کہ بظاہر تو یہ محسوس ہوگا کہ کیا یاد حسین کی محفلیں بھی کیا ضروری تھی، یا لنگر حسین بھی کیا ضروری تھا، یا اس نسبت کی محفلوں مجالس سے بھی کیا ضروری تھی۔ سعادت مند ذہن تو اس بات پر نادم ہو جائیں گے کہ جو زندگی اس کے بغیر گزری خدا معاف کرے، لیکن سعید وہ ہیں اور سعادت مندوں کی علامت یہ ہوگی کہ وہ حیرت و حسرت کے ساتھ معافی چاہ کر آگے کی زندگی کے ہر سال میں اور زندگی کے ہر لمحے میں نسبتوں کو ملنے کی تمنائیں کریں گے۔ اس لیے یوم عاشورہ کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، میدان کربلا کے اللہ کی بارگاہ میں مولا حسین کے سجدوں کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اپنے نسلوں کے لیے جس بات کی خیرات مانگو میرے بچوں کہ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر میں خانقاہ محمدی کی نسبت کی وجہ سے ہم کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمت بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ محافل یاد حسین کا اہتمام اور لنگر حسین کا اہتمام یہ مجمع صرف کہنے والے اور سننے والوں کا مجمع نہیں ہے، بلکہ یہ مجمع تو وہ مجمع ہے جو اپنے علاقوں میں 10 دن سے اپنے علاقوں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے گھروں میں یاد حسین کی محفلوں کو سجائے اور لنگروں کو لٹایا۔ اور یقینی بات ہے کہ 9 دن آپ حضرات کی یاد حسین میں گزرے ہیں اور 10ویں دن یہاں پر پہنچے ہیں، اور پھر ایسے عزائم لے کر پہنچے ہیں کہ پھر آگے کا جو کام اور جو مقصد ہمارے سامنے آئے گا اس مقصد میں ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میدان کربلا کا پیغام اپنے چاہنے والے حسین مولا حسین کی طرف سے اپنے چاہنے والوں کو یہی ہے، اور میدان کربلا میں مولا حسین نے اپنے چاہنے والوں کو یہی پیغام دیا کہ ان کے چاہنے والے کبھی ہمت پست نہیں کرتے، اور ان کے چاہنے والوں کی پہچان بزدلی کی اور کم ہمتوں کی نہیں ہوتی۔ اس لیے بات یہ جو شدت کے ساتھ بھی کہی جاتی ہے کہ حسینیوں کی منزل اور حسینیوں کی چاہتوں کی منزل شہادت ہوا کرتی ہے، اور وہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا اور دنیا کی محبت آل رسول اور آل علی اور اولاد علی کی راہ میں رکاوٹ بنے، اور یہ رکاوٹ آگے بڑھتے ہوئے میرے آقا کے نال پاک کی محبت میں رکاوٹ بن جائے، کیونکہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک رکاوٹ کچرے کی صورت میں چھوٹی ہوتی ہے جو نالے اور پرنالے اس کو باہر کر لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن ایک کچرا آگے چل کر اور کچرے کے ساتھ میں جڑ جاتا ہے، پھر کچرے سے کچرا جڑتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہی کچرا بڑے بڑے نالوں کو رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طریقے سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین کے دین کا انکار نہیں ہوگا، میرے آقا کی سنتوں پر عمل کا انکار یہ امت اس بات کی جرات نہیں کر سکے گی، میرے آقا سے محبت کا انکار یہ امت نہیں کر سکے گی، لیکن یہ کچرا جو آتا ہے امت میں اور صدیوں کے اندر میں، بلکہ میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد میں جس کچرے کی رعایت نہیں کی گئی تو وہ آل رسول کی عظمت اور محبتوں کے اس کچرے کو انہوں نے برداشت کیا، تو نتیجے کے اعتبار سے جا کے پھر دین سے انہیں ہاتھ دھونا پڑا، عقیدے سے انہیں ہاتھ دھونا پڑا، ایمان سے انہیں ہاتھ دھونا پڑا، اور کفر و زندقیت کے اندر میں ان کو پہنچنا پڑا۔ وہ کچرا جو شروع میں ابتدائی کچرے کی صورت ہوتی ہے وہ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا ہے، اور اس زمانے کے اندر میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی فکر کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کچرا اس درجے پر پھنسا ہوا ہے کہ سب کچھ ماننے کو تیار ہے، لیکن یاد حسین بھی کرنا کیا ضروری ہے۔ اس طرح کی محفلوں کے بارے میں سوالات یہ ہوتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دین کا ایک جز ہے،
کیا اہل بیت کی عظمت اور محبتوں کے تذکرے یہ کیا بھی یہ کوئی دین کی خدمت ہے؟ جبکہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ روح دے دیا۔ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب ان کے ایمان کو وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ تم سے محبت کریں۔ مصطفیٰ کی ذات بحیثیت میرے آقا کے ہونے کے ہر ایمان والا تو اللہ کے محبوب کو یقیناً آپ پر ایمان لایا ہوا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رخ کو استعمال فرما کر اہل بیت کی عظمتوں کو بیان فرما دیا۔ یہ کیا فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت کے سامنے آپ یہ فرما دیجیے، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو کچھ اللہ نے دین مجھ کو دیا تم تک پہنچانے کے لیے، میں نے سب کچھ تم تک دین کو پہنچانے کا جو حق ادا کیا، میرے اس حق ادا کرنے کے اندر میں تمہاری نظروں کے سامنے میری زندگی کی وہ ساری قربانیاں ہیں۔ رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑنا، مکہ المکرمہ کے اندر میں شعب ابو طالب کی وہ گھاٹیاں، میدان طائف کے وہ ساری صعوبتیں، اور مکہ مکرمہ کے اندر میرے دین کے پہنچانے پر میرے ساتھ میں مکے کی گلیوں میں جو کچھ میرے ساتھ میں ہوا، میرے کلمہ پڑھنے والوں اور مجھ پر ایمان کے رکھنے والوں، تم یہ جان کر تمہارے دل پسیج جائیں گے اور تم یہ کہیں گے کہ واقعیتاً ہم اپنے محبوب کا حق ادا نہیں کر سکتے، خدا کی قسم۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں کیا فرما دیا؟ اپنے محبوب کی زبان مبارک سے اعلان کروا دیا کہ میں تم سے ان ساری قربانیوں کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ صرف تم سے یہ چاہتا ہوں کہ اے ایمان والوں، قیامت تک تم میرے آل کے ساتھ میرے اقربا کے ساتھ مودت کا معاملہ کرو۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کیا چاہتا ہوں میں؟ کہ میرے سارے تمہارے اوپر احسانات کا بدلہ میں صرف اس صورت میں تم سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری آل کے ساتھ محبت اور مودت کا معاملہ کرو۔ تو یہ قرآن پاک کا حکم ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن پاک کا حکم نہیں ہے، بلکہ دین کی پہچان ہے کہ آل رسول سے محبت کی جائے۔ جس دین اور جس عقیدے اور جس ایمان میں پنجتن پاک کی محبت نہ ہو، آل رسول کی محبت نہ ہو، وہ خدا کی بارگاہ کا قابل قبول دین نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اور آج اس دین کی شکلوں اور صورتوں کے اندر میں دور دور تک یہ چیز نظر نہیں آتی۔ کچرا ہر ڈگر پر پھنسا ہوا ہے، اور اسلام کے سارے لائنوں کے اندر میں اور اسلام کے ساری خدمتوں کے اندر میں یہ کچرا رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ ہر خدمت کو تو یہ خدمت سمجھنے کو سمجھانے کو تیار ہے، لیکن آل رسول کی محبت اور آل رسول کے ساتھ کی الفت اور پھر اس کو زندہ کرنے کے نظام کی کوئی فکر اور اس کو امت کو دینے کی یہ خدمت آج امت کی مسجدوں سے نکلی ہوئی ہے، محرابوں سے نکلی ہوئی ہے، خانقاہوں سے نکلی ہوئی ہے، اور دینداروں کی زندگی سے نکلی ہوئی ہے، ان کی تصنیفوں سے نکلی ہوئی ہے، ان کے تقریروں سے نکلی ہوئی ہے۔ کیوں ہے کہ نہیں؟ ایسے ماحول میں جبکہ حقیقت دین کا، اسلام کا دم گھٹ رہا ہے، جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کو نظروں میں رکھ کر کہہ رہا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کو چہرے کے بتانے کے احساس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ آج اسلام کا حق اور حقیقی اسلام اپنے اسلام کی صورت کے اعتبار سے کوارنٹائن کی منزل پر پہنچا ہوا ہے، جہاں دین اور احکامات کی اور اسلام کی عظمتیں تو موجود ہیں، لیکن اس کی جو حقیقی روح کی اسلام کی، وہ پنجتن پاک کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے ساتھ میں ان کی مودت کا اظہار، یہ دور دور تک نظر نہیں آتا، یہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ شاید کہ تائید کر لے گی اور آپ کا ذہن قبول ہو جائے گا اس بات پر۔ اب اس خدمت کے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے اور پنجتن پاک کی بارگاہ سے اور مولا علی کی بارگاہ سے اور رب العالمین کی بارگاہ سے جن بندوں کو منتخب کیا جائے گا دین کی خدمت، دین کا فروغ، دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت، اور یہ ساری خدمت اپنی جگہ قابل قدر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بارگاہ خداوندی سے اگر کسی کو دین کی حقیقی خدمت کے لیے قبول کیا جائے گا اور کسی کو اپائنٹ کیا جائے گا اور کسی چاکری پر اور کسی ملازمت پر اگر اس کو منتخب کیا جائے گا، جو بارگاہ خداوندی کا منتخبہ ہوگا راز اور میرے مصطفیٰ کی
سلیکشن کے اوپر اس کا انتخاب ہوگا اور مولا علی کی طرف سے تقرر ہوگا، اور وہ خوش نصیب کی نوکری اور چاکری کیا ہوگی؟ جیسا کہ قبلہ اعجاز علی صاحب قدس علی عمر و فیض برکت عطا فرمائے جو اشارہ کیا، اس روح کو چھپا دیا گیا ہے اس خدمت کے لیے جن کو قبول کیا گیا۔ میرے بچوں اور میرے بچیوں، اپنے زندگی کے لیے خدا کی بارگاہ میں درخواست سرابے شکرانے ادا کرو کہ وہ خدمت کے لیے تم کو اور مجھ کو منتخب کیا گیا، جو میدان کربلا کی اصل خیرات ہے اور اصل میراث ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے حضرت امام قاسم کی اس شہادت کے بدلے میں رب العالمین سے مانگا، تو مولا حسین کو رب العالمین نے یہ مجدہ سنایا کہ تمہارے اس میدان کربلا کی خیرات کو تقسیم کرنے کے لیے ہم جن کو منتخب کریں گے وہ ہماری نسبتوں کو دنیا میں عروج دینے والا، اہل بیت کی محبت کو دنیا میں زندہ کرنے والا، آل رسول کی محبت کو دنیا میں زندہ کرنے والا، ہم اپنے حق کے حق والوں کو جو کام اپنی طرف سے جن کو منتخب کریں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صرف وہ پنجتن پاک کہے گا، اور وہ آل رسول کہے گا، اور وہ آل رسول کے در کا خدمت گزار اور ان کی چاکری کرنے والا یہ اپنے آپ کو سمجھے گا۔ دنیا کے تمام اولیاء کی ولایت کی بنیاد آل رسول کی محبت ہے اور پنجتن پاک کی چاکری ہے اور مولا علی کے در کی چوکیداری ہے، مصطفیٰ کے نعرہ پاک کی حفاظت ہے۔ وہ عہدیدار ہے، وہ خدمت گزار ہے، وہ حکمران ہوں گے، لیکن خدمت گزار کون ہے؟ جن کا انتخاب عرش الہی سے ہوتا ہے، اور جن کا انتخاب مدینے سے ہوتا ہے، اور جن کا انتخاب مولا علی کی چوکھٹ سے ہوتا ہے، اور جن کا انتخاب اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، کہ جن کے وجود سے اہل بیت کی محبت دنیا میں پیدا ہوتی ہے اور انسانوں کے دین کے وہ مردہ دلوں کو پھر سے حیات ملتی ہے۔ اس لیے حضور پیران پیر غوث العالم کا سگیر رحمت اللہ علیہ کو کیا فرمایا کہ آپ محی الدین ہیں، محی الدین ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مبلغ دین نہیں فرمایا بلکہ محی الدین فرمایا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دین میں روح کو جو دین مردہ ہو جائے گا اس میں زندگی ڈالنے والوں کو محی الدین کہتے ہیں۔ محی الدین کیا ہے؟ روح کا نکل جانا کیا ہے؟ دین کی موت کیا ہے؟ بتاؤ۔ دین کی موت نماز کا چھوڑنا، دین کی موت اعمال کا توڑ دینا، یہ سب کچھ نقصان دین کا ضرور ہوگا، اس لیے کہ بغیر نماز کے بھی فضل ہوگا تو وہ جائے گا جنت میں، بغیر عملوں کے بھی ہو سکتا ہے خدا کا فضل ہوتا جائے گا جنت میں۔ وہ معاملہ تو بخاری شریف کی حدیث کہ ایک جنگل کے اندر میں ایک بدکردار عورت نے ایک مخلوق کتے پر رحم کیا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اسی پر خدا نے مغفرت کی۔ لیکن کوئی اہل بیت کی محبت کے بغیر، پنجتن پاک کی محبت کے بغیر، کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے شیرخواروں کو جس دین کی حفاظت کے لیے اپنی نظروں کے سامنے شہید کروایا، ان کے تذکروں سے ان کے دینی نظام خالی رہے، وہ حق کے نظام کہاں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی مجھ کو آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے ہیں۔ یہ 10 دن اور 9 دن میرے بچے یہ کام یہ سارا کر کے آئے ہیں۔ میں سند دینا نہیں چاہ رہا ہوں بلکہ قرآن حدیث کے اوپر غور کرو تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو خدمت اور جو کام تم کو ملا ہے خانقاہ محمدی کی صورت کے اندر میں، اس لیے کہ عمل والے بھی عمل کرنے کے باوجود جہنم میں جا سکتے ہیں، جہنم میں جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، بڑا ذاکر صاحب نے بھی سارے شریفہ کو پڑھ کر بتا دیا تھا، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت و بربادی ہو نمازیوں کے اوپر، اعمال کے کر کے بھی مردود ہو سکتے ہیں، لیکن جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں ان کو تو سوغات میں دین اور دین پر قربانیوں کا مزاج ملتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے والے نہیں بلکہ نماز کے لیے گردن کے دینے والے ہوتے ہیں، وہ دین پر چلنے والے نہیں بلکہ دین کے لیے اپنی آن اولاد کو لٹانے والے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے۔ اور جس زمانے کے اندر بھی جب دین کو حقیقت کی ضرورت پڑی تو وہ میدان میں آ کر اس دین کو بچانے والے اور پھر اسلام میں روح کے پھونکنے والے اور حق کو دنیا میں ظاہر کرنے والے، وہ تو پھر صرف اور صرف آل رسول آل علی اور اولاد علی رہے ہیں۔ اب جن کا انتخاب ہوتا ہے دین کے حق کے لیے، ان کی پہچان یہ کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا اور ان کی سوچ و فکر اور ان کی محنت کا میدان
पंजतन पाक आले रसूल औलिया 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 ही होते हैं। क्या इससे बड़ी भी कोई दलील दो? आंखों पर पट्टी बंधी हुई नहीं है, अकल से पैदल और पागल तुम लोग नहीं हो। ये खिदमत का मौका मौला अली की चौखट से खानकाह मोहम्मदी वालों तुमको मिला है। अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हारे रातों दिन का निजाम और तुम्हारी महफिलों की बुनियाद औलिया की मोहब्बत और आले रसूल की मोहब्बत है। क्यों भाई, है कि नहीं है? ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और ये निजाम मैदान करबला में रब्बुल आलमीन ने मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। और मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस इनाम को लेकर कि जब सुना दिया गया कि तुम्हारी नस्ल के अंदर में एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होंगे, कहा कि हाँ, संभालने वाले मेरे नाना जान के दीन को, अरे मैंने तो दीन हक को बचाने के लिए अपने बहादुरों को शहीद करवाया, लेकिन इसके बदले में मौला हुसैन को तसल्ली हो गई कि मेरे सिलसिले के अंदर में और हमारी आल के अंदर में विलायत चलेगी। और विलायत हसनी और हुसैनी निस्बतों के साथ में चलती है। और उनके कामों के लिए जिनको कबूल किया जाता है वही असल में हकीकी दीन के अलंबरदार और हकीकी दीन में रूह के पैदा करने वाले। इसलिए मायूस और बगलों में सर झुकाने वाले नहीं कि दूसरी दीन की खिदमतें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन उसके मुकाबले में हमारा औलिया के निस्बतों की महफिल, पंजतन पाक के निस्बत की महफिल, गौस व ख्वाजा के निस्बतों की महफिलें खानकाहों के अंदर में और अपने घरों के अंदर में, अपनी मस्जिदों के अंदर में, अरे ये भी कोई खिदमत की खिदमत है। कह दो कि तुमको खिदमत नजर नहीं आएगी जिनकी नजरें बद हो चुकी है और जिनकी नजरें खराब हो चुकी है, जो हकीकी बिनाई से महरूम हो चुके हैं। कहने वाले आज भी ऐसे नाबिना लोग नहीं हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन को बचाने के लिए मैदान करबला को पहुंचे थे। दीन को बचाने के लिए नहीं, दीन के हक को बचाने के लिए पहुंचे थे। क्या यजीदी गैर मुस्लिम थे? नाउज़ुबिल्लाह। मुसलमान हुकूमत नहीं थी, इस्लाम की हुकूमत नहीं थी, वहां कुरान नहीं था, वहां रोजे नहीं थे, वहां नमाज नहीं थी। फिर दीन को बचाने का क्या मतलब है? अगर दीन को बचाने के करबला का सफर मौला हुसैन का होता तो कान खोल कर सुन लो कि जाहिरी सूरत भी ये होना चाहिए था कि फिर जो जिसकी हुकूमत है उसकी हुकूमत को मजबूत किया जाए। इसलिए कि लोगों का नजरिया ये है कि इस्लाम की हुकूमत को मजबूत करो तो इस्लाम मजबूत होगा। ये नजरिया है कि नहीं आमतौर पर इस्लामी मुल्कों का? तो ये करना चाहिए था। लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस इस्लामी ममलिकत के खिलाफ में बगावत के अलम को क्यों बर्दाश्त किया और क्यों आगे बढ़ाया? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वहां पर दीन नहीं बल्कि दीन के हक को बचाना मकसूद था। और ये जिम्मेदारी को मौला हुसैन ने मैदान करबला के अंदर अपनी आल के लिए लिया है और अपने चाहने वालों के लिए लिया है। मैदान करबला गोया कि अहले तरीकत की वो यूनिवर्सिटी है। हमेशा मेरे बच्चों मैदान करबला को याद रखो। अपनी नस्लों को बदअकीदगी से बचाना है और अपनी औलादों को अगर दीन को देना हो तो तुम्हारे घरों में करबला के तस्करे हो और याद हुसैन हो और आले अली के तस्करे होने चाहिए। ये है अल्लाह ताला की तरफ से हक के वजूह के लिए। इसलिए औलिया क्या किए हैं, चाहे वो मेरे आका जी ख्वाजा कादकान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल इज़्वान हो या साबिर पाक हो या महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया हो, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तो अहले बैत और पंजतन पाकी का तो कलमा पढ़ा है और इन्हीं को तो याद दिलाया है। हर कामिल अपने ऊपर के कामिल लोगों ही के जरिए से तारुफ करवाया है। ख्वाजा जी की बारगाह में पहुंचो तो ख्वाजा उस्मान हरवनी कहेंगे और जिन औलिया के पास ये पहुंचो तो वो अपने ऊपर के औलिया को याद करेंगे। उनकी जिंदगी का वजीफा बना हुआ है, यह है ही सिलसिला ये। इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह ने ये खिदमत तुमको मुझको अता फरमाई है तो काम खत्म नहीं हुआ आज, बल्कि यहाँ से नए अज़ाइम और हिम्मतों के साथ में अपने हौसलों में हिम्मत और मर्दानगी को पैदा करके अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाओ कि असल दीन की खिदमत जो इस्लाम के सारे लाइनों के अंदर में जो कचरे की सूरत में आकर अहले बैत अतार की मोहब्बत और आले रसूल की मोहब्बतों के दरमियान में कचरा जो मेरे आका के इश्क तक पहुंचने में उम्मत के लिए रुकावट है। कलमा पढ़ने वाले मेरे आका की उम्मत है,
نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جان و مال کو لٹاتے ہیں اور زندگیاں اپنی لگاتے ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ اگر کہو اور میرے آقا کے نعرے پاک کی بات کہو تو پھر ان کے پریشانیوں پر بھی تو بل آ جاتا ہے۔ یہ بل اصل میں تیرے ہارٹ کے اندر میں وہ اسٹینڈ کے ڈالنے کا ہے کہ تیرے ہارٹ کے اندر میں خراب خون پہنچ رہا ہے اور وہ خون جمع ہو رہا ہے جو تیرے ہارٹ اٹیک کا باعث بنے گا۔ ابھی وقت ہے امت کے لیے کہ آل رسول کی محبت کے اسٹینڈ امتوں کے در میں ڈال دو۔ خانقاہ محمدی کا نظام یہ امت کے ہاتھ میں اور دین کے حق میں یہ اسٹینڈ کے ڈالنے کا نظام ہے کہ جو گندا خون ہو کر جم رہا ہے ان نالیوں کو صاف کرو اور اس خدمت کے لیے جو فائز ہو جائے، جن کو منتخب کیا جائے، ان کے عزائم اور ان کی ہمتیں اپنے زندگی کے مقصد سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے بچوں یہاں پر آ کر ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، بلکہ اپنے عزم و ارادوں کے ساتھ میں اپنی زندگی کا مقصد آل رسول، آل علی اور آل علی کی محبتوں کو امت میں دینا بناؤ۔ کیا بناؤ گے؟ اور یہ اتنا آسان عنوان ہے کہ تم کو تقریر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور بڑی بڑی کتابوں کو کھمالنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی سندوں کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تم جہاں رہتے ہو، جہاں رہتے ہو، جہاں رہتے ہو، آل علی اور اولاد علی سے، اولیاء سے امت کو قریب کرو۔ کیا کرو؟ کہ تمہارے علاقوں کے وہ اولیاء کی چوکھٹیں، یہ گویا کہ روحانیت کے اسٹینٹ ہے، اگر امت کو وہاں سے جوڑ دیا جائے تو وہ دستگیری کریں گے، وہ سنبھال لیں گے اور وہ تمہارے دل کی شریانیں کھلتی چلی جائے گی اور مدینے تک کا راستہ تمہارا ہارٹ جیسا پمپ کر کے سارے خون کو سپلائی کرتا ہے۔ اس طریقے سے امت کے دین کے جسم کے اندر میں خون کا سرکولیشن شروع ہو جائے گا اور ہر کلمہ پڑھنے والا میرے آقا کو دل و جان سے زیادہ چاہنے والا بن جائے گا اور نعرے پاک مصطفیٰ پر قربان ہونے والا بن جائے گا۔ اسی میں تو رکاوٹ ہے۔ یہودی خوب جانتے ہیں، نصارہ خوب جانتے ہیں، اسلام کے ازلی دشمن خوب جانتے ہیں کہ ان کے دل کی شریانوں میں کچرے کو پیدا کرو، ایسا چکنا کھلاؤ اور ایسے ان کو غذائیں دو کہ ان کے دل کی شریانیں بند ہو، تاکہ بڑی آسانی کے ساتھ میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ میں پٹاخوں کی طرح سے یہ موت واقع ہو جائے۔ آج میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ یہ مسلمان ہو کر عشق رسول کیا کہتا ہے، اس کا یہ دین کا ہارٹ اٹیک ہے۔ اور یہ مسلمان ہو کر ان ممبروں سے یہ کہتا ہے کہ آل رسول کی نسبت کی مجلسوں کی کیا ضرورت ہے، اس کے دین کا ہارٹ اٹیک ہے، ہارٹ فیل ہو چکا ہے۔ آل علی کی محبت کی کیا ضرورت ہے، پنجت پاک کی محبت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ وہ مسلمان ہے اور یہ اسلام والا ہے کہ جو اسلام کے اعتبار سے جس کا ہارٹ فیل ہو چکا ہے۔ تو تم کو ہم کو کس خدمت پر لگایا گیا؟ مولا علی کا کرم ہے، غوث و خواجہ کی خیرات ہے خانقاہ محمدی والوں کے لیے کہ اس نظام کے لیے تم کو مجھ کو قبول کیا گیا ہے، بہت آسان بنا کر۔ کس درجے کی آسانی، اس سے زیادہ کوئی نظام آسان نہیں ہوگا۔ ہر جگہ کے نظام کے لیے صلاحیت چاہیے، قابلیت چاہیے، مال چاہیے، اسباب چاہیے اور پھر قابلیتیں چاہیے، اسٹاٹر چاہیے، سب کچھ چاہیے ہوگا۔ لیکن تم کو جو نظام خانقاہ محمدی کی صورت میں ملا ہے، آل علی اور اولاد علی اور اولیاء سے امت کو جوڑنا، انسانیت کو بھی اولیاء سے جوڑنا، یہ کوئی مشکل ہے؟ اپنے نہ سنتے ہو، عام انسانوں کو اولیاء سے جوڑو، اور اپنے نہ مان رہے ہو تو ان کے ساتھ ان کی چوکھٹوں پر پہنچو۔ ارے ہم تم کو بھی اسلام اور ایمان وہاں سے ملے گا اور انسانیت کو بھی وہ اولیاء کی چوکھٹیں، آل علی اور اولاد علی کی چوکھٹیں اسلام کے اصل ذخیرے، اصل چشمے ہیں وہاں پر۔ انہی تو چشموں کو بند کرنے کے لیے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تاریخ پر غور کرو پتہ چل جائے گا، تاریخ پر غور کرو پتہ چل جائے گا کہ منافقین عبداللہ ابن سبا نے سب سے پہلے یہی قلب کی شریانوں کو جام کیا تھا اور مدینے کے ماحول میں کیا تھا۔ سب کچھ قبول ہے لیکن یہ اہل بیت کی محبت کیوں؟ بس وہاں پر دل کی شریانیں جام ہونی شروع ہو گئی اور زیادہ دن نہیں گزرے، میرے آقا کو پردہ فرما کر ابھی 51 برس نہیں ہوئے تھے کہ میدان کربلا، کہ جس کو آج بھی یہودی جو تماچا مارتا ہے، کوئی اگر برادران وطن بھی تماچا مارتا ہے تو شرم سے سر ہم اٹھا نہیں سکتے۔ آج میرے پاس میں میرے بچے نے ایک واٹس ایپ پر بتایا کہ بظاہر وہ
للکارا ہے اس نے کہ تم جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہو کہ تمہارے اندر میں اس بات کی طاقت کہاں ہے کہ اسی کلمہ پڑھنے والے آقا کے نواسوں کو تم لوگوں نے شہید کیا اسلام کے نام پر. تمہیں موقع کہاں ہے کہ تم اس نانا کا کلمہ پڑھ کر دنیا میں اپنے آپ کو کہو کہ ہم مسلمان ہیں. بات تو ہے نا, بات تو حق ہے. اس خدمت کے لیے تم کو قبول کیا گیا خانقاہ محمدی والوں. تمہارے گھروں کے لنگر اور تمہاری مجلسیں اور اہل بیت کی نسبت کی محفلیں, اولیاء کی نسبت کی محفلیں, یہ ساری محفلوں کا نظام اتنی آسان صورت میں تم کو ہم کو دے دیا گیا. انشاءاللہ اس بات کے لیے نیت و ارادہ کرو کہ ابھی تو اصل مقصد شروع ہو رہا ہے خانقاہ محمدی کا. کیا ہو رہا ہے؟ سفر کی ہمت تھکا کر خود ہی پہلے قدم پر بیٹھ جائے تو پھر آگے کی امیدیں نہیں رکھی جا سکتی. اس لیے تو ابھی مقصد سامنے آیا ہے, ابھی کام اصل شروع نہیں ہوا. کام کیا ہے کہ روئے زمین پر ہر بسنے والے انسان کو رب العالمین کے ساتھ کو نسبتوں کے ساتھ میں جوڑنا جو بواسطے مصطفیٰ کے پہنچتا ہے, اور ساری امت کو آل رسول سے جوڑنا اور اولیاء سے جوڑنا تاکہ وہ ان کے لیے آگے کا راستہ آسان کرے. ہم تم نہیں کر سکیں گے, ہماری جماعتیں, ہماری تحریکیں, ہماری تقریریں, ہماری تصنیفیں نہیں کر سکتی یہ امت میں یہ کام. یہ کام ہوگا تو صرف غوث و خواجہ کی توجہ سے ہوگا, علاقے کے اولیاء کی توجہات سے ہوگا, یہ آل رسول سے ہوگا, اور یہ بزرگان دین سے ہوگا جو اپنی قبروں کے اندر اپنی چوکھٹوں کو کھولے ہوئے ہیں. اس لیے ساری امت کو اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑنا, اور جن کو چوکھٹی سمجھ میں نہیں آتی وہ تو بغیر چوکھٹ کا چور ہے, وہ دین کا چور ہے, ڈکیت ہے. اللہ تعالیٰ ساری امت کو آل رسول کی چوکھٹوں سے جوڑ دے, یہ خیرات مل جائے. چوکھٹیں قائم کی گئی, دروازے کو لگایا میرے مصطفیٰ نے, انا مدینۃ العلم بابها علی جن فرمایا کہ مصطفیٰ نے قائم کیا دروازہ مولا علی کا اور آل علی کا. اور یہ ظالم کہتا ہے کہ یہ چوکھٹ کیا ہے اور یہاں پر رکنا کیا ہے. یہاں پر تو بالکل بے مہار آگے چلے جائے, کان پکڑ کر منافق بنا کر نکال دیا جائے گا دین میں سے, بے ادب منافق بن جائے گا. اس لیے ادب والے کے لیے چوکھٹ رکھی گئی ہے. یہ چوکھٹ اولیاء سے, یہ چوکھٹ غریب نواز سے پہنچے گا, اور چوکھٹ غریب نواز سے غوث العظم تک, اور وہاں سے پنجتن پاک تک, اور یہ با ادب بن کر جھک کر جو پہنچے گا میرے مصطفیٰ کے نارے پاک اس کو نصیب ہوں گے. اس لیے میرے بچوں, یہ خدمت اللہ نے تم کو اور مجھ کو خانقاہ محمدی والوں کو عطا کی ہے. خدا اس نظام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کام اس سال کا یہ نہیں کہ یہ محفل ہو گئی, آپ حضرات نے اپنی اپنی خانقاہوں میں ماشاءاللہ مرکزی محفلیں کر کے یہاں پر آئے ہو, مبارک ہو. خدا پاک بے انتہا آپ حضرات کو نوازے. میرے بچوں کے ان کارناموں کے اوپر دل کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایک ایک دن میں 72 مجلسیں اپنے گھروں کے اندر میں لوگوں نے کی, اپنے علاقوں کے اندر میں. بہت قابل قبول ہے. پنجتن پاک مولا حسین اس کو قبول فرمائے, اور یقیناً قبول فرمائیں گے, اس لیے کہ وہ تو اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کرنے والے ہیں, نوازنے والے ہیں. ہم ان کے نام لیوا کو ہم کو کیوں نہیں نوازیں گے؟ یہ قابل قبول ہے. لیکن یہ ہماری خانقاہوں تک محدود, اپنے گھروں تک محدود نہیں. اس لیے سارے مریدین اجتماعی طور پر خانقاہوں میں آپ لوگوں نے محفلیں کی, اپنے اپنے علاقوں میں یاد حسین کی. اب یہاں سے جانے کے بعد میں ہر مرید سب مل کر نہیں, 2-4 مل کر نہیں, بلکہ ہر مرید اپنی ذمہ داری کے ساتھ میں جیسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے تو روزانہ اپنی دکان خود کھولتا ہے, خود کے آفس کو خود جاتا ہے, خود کا پیٹ خود بھرتا ہے, خود کے کپڑے خود بدلتا ہے. اس لیے اس نظام کو یتیم کا جنازہ مت بناؤ کہ سب نہیں کر رہے تو میں نہیں کر رہا ہوں. تو کیا کر رہا ہے, یہ سوال ہے. نہ کری ادھر ادھر کی باتیں بتا کہ یہ قافلہ کیسے رکا. مجھے رہزنوں سے غض نہیں, کہتے رہو بدعقیدے اور کہتے رہو جہنمی اور کہتے رہو وہابی, لیکن ہم کیا کیے ہیں ابھی تک؟ اس لیے میرے بچوں کرنا کیا ہے ہم کو آپ کو کہ ہر آدمی, ہر مرید, میرا ہر وابستہ مرید اور مریدہ اپنے اعتبار سے یہ محرم کے مہینے کے اندر میں اپنی صلاحیت, اپنی استعداد کے اعتبار سے اہل بیت کی محبت کو دینے کے لیے آل رسول اور مولا حسین کی نسبت کی محفلوں کو قائم کرنا ہے. اپنے گھروں میں بھی کرو, اپنے خاندان والوں کو بلاؤ, اپنے محلے والوں کو بلاؤ, لنگر لٹاؤ, دستر پر بلاؤ. اور اس کے ساتھ میں میرے بچوں اب اس نظام کو محدود مت رکھو. حق ہے تو حق کا حق ہے کہ دنیا میں ظاہر کیا جائے.
اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر میں کہ میرے محبوب آپ فرما دے کہ میں بدلہ نہیں چاہتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری آل کے ساتھ مودت کا معاملہ کرے. محبت چھپانے کی ہو سکتی ہے، گنجائش نکل جائے، لیکن مودت کا مطلب محبت جو ہے اس کو ظاہر کرنے کو مودت کہتے ہیں. مفسرین کی تفسیروں کو اٹھا کر دیکھ لے تو ہم کو تو حکم دیا گیا اہل بیت کی محبتوں کی مجلسیں کرو، ظاہر کرو. تو کیوں مولا حسین کی نام کی مجلس نہ کرے؟ کیا مولا حسین اہل بیت نہیں ہے؟ اہل بیت کے امام ہیں، ہمارے آقا ہے، ہماری جنت و جہنم کی سند ہے وہ. اس لیے میرے بچوں اپنے گھروں کے اوپر بھی کرو اور اپنی گلیوں میں کرو، اپنے چوراستوں پر کرو، جہاں تم کو موقع ہو. شادی خانوں میں کرو، مہمان خانوں میں کرو، مسجدوں میں کرو، خانقاہوں میں کرو، گلیوں میں کرو، چوکوں میں کرو. کیوں بھی کرو گے نا انشاءاللہ. اب تک تو خانقاہوں میں کرنے پر آپ لوگ کامیاب ہوئے، اپنے گھروں پر کرنے کے اوپر ماشاءاللہ کامیاب ہوا. تہذیب سے نعمت میں اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، مولا حسین اور اولیاء کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی ہمت تو میرے بچوں کو اللہ نے عطا فرما دی کہ یہ دولتیں معمولی دولتیں نہیں ہیں. 250 سال سے اس نظام کے لیے تڑپا جا رہا تھا، اس کے بعد مولا علی کی نظر کرم سے یہ نظام ملا ہے. اس کی قدر کرو میرے بچوں. ہم کو اس کی قدر کا کیا حق ادا کرنا چاہیے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے. بڑی نعمت ملی، آج ہم کو احساس نہیں ہے خانقاہ کی صورت کے اندر میں. غور کرو اس نظام کے اوپر کہ نظام بتدریج کس طریقے سے ایسے جیسے ایک بڑی رحیم و کریم ماں کی ممتا ایک چھوٹے بچے کو سنبھال کر پرورش کرتی ہے. میرے غوث و خواجہ کا کرم ہے کہ اس نظام کو انہوں نے سنبھال کر یہاں تک پہنچایا ہے. کیوں وہ انکار کریں گے؟ اور سنبھالنے والے ہیں، سنبھالنے کی دستگیری کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن کرنے کا اپنی ذمہ داری کا کرنے کا وقت ہے، نبھانے کا وقت نہیں، بلکہ اب اس وقت میں کرنے کا وقت ہے. ہر ایک اپنے اعتبار سے، ہر مرید اپنے علاقوں کے ذمہ داروں کے سامنے بات رکھے کہ میں فلاں گلی کے نکڑ کے اوپر یاد حسین کی محفل اہل بیت اطہار کی محبت میں محفل کرنا چاہ رہا ہوں. محفل کیجئے، مغرب سے عشاء تک کیجئے. محفل سننے کے لیے آئیں گے، سنیں گے. کوئی لنگر ہوتا ہو تو ہو، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، صرف چائے وغیرہ پلا دو اور ان سے خوددلی کے ساتھ ملاقات کرو اور خوددلی کے ساتھ ان سے محبت سے پیش آؤ، یہی کافی ہے. لیکن ہر مرید اپنا اپنا حق ادا کرے. یہ نہیں سب مل کر ایک، سب مل کر ایک. پھر بات تو وہی ہو رہی کہ سب لاؤ دودھ اور ایک ہوشیار سوچے کہ میں ڈالوں پانی، بن جائے گی میری کہانی. تو دیکھا تو کیا ہے کہ پورا کھڑا پانی سے بھرا ہوا ہے. سب کر رہے، تو کیا کر رہا ہے یہ بتا. سب کرنے کا مطلب نہیں ہے. خانقاہ محمدی کے نظام کی الف اپنی ذات ہے اور یہاں کی ای آخری منزل بھی اپنی ذات ہے. ہم کہاں اجاگری کریں، ہم کہاں زیادہ دعوے کریں، ہم کہاں تم کو شاباشی دیں گے. پہلی منزل سے لے کر اپنی ذات کو بنانا اور اپنی فکر کرنا اور اپنے اوپر نگرانی کرنا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا. اس کو چھوڑ کر رخ میں نظام سنبھال رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں ساتھیوں کو سنبھال رہا ہوں اور میں اپنے مریدوں کو سنبھال رہا ہوں اور میں اپنے پیر بھائیوں کو. ارے تجھے خود سنبھالا جا رہا ہے کم بخت. تجھے کہاں یہ حق ہے کہ تو یہ سمجھے کہ میں سنبھال رہا ہوں؟ مجھے بھی حق نہیں ہے تو تم کو کہاں حق ہے؟ اس کفر سے نکل جاؤ آج، اس بات کے دھوکے سے نکل کر یہاں سے جاؤ. ہم کو خود سنبھالنے والے سنبھال رہے ہیں اور ایسے ہیں کہ جو زمین کو سنبھال رہے، جو آسمان کو سنبھال رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہمارا سنبھالنے کی باغڈور پکڑی ہوئی ہے. فکر مت کرو، ہمت کے ساتھ میں سپاہی بنو علی کے. تو وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہر آدمی اپنے اعتبار سے نظام بنائے کہ میں فلاں گلی کے اندر میں فلاں جگہ اپنے علاقے کے خلیفاؤں سے مشورے کر کے ایک علاقے میں 15 20 چوراستوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر عوام کو جوڑنے اور ان کو، اور پھر آل علی اور اولاد علی اور یہ محرم کے مہینے کی محفل ہے. تو اس میں تو برادران وطن ہم سے اور تم سے کرنا وہ لوگوں سے زیادہ آ کر سنیں گے. وہ انسانیت کو محبت کا پیغام دو، ان کو ان کی عظمتیں سمجھاؤ، مولا حسین کی محبت ان کے اندر پیدا کرو. انسانیت کے قلوب مولا حسین کی محبت سے لبریز ہے. آج تم تو شرک و کفر اور بدعت کی گندگیوں میں تمہیں پھنسا کر حق کی شریانیں تمہاری بند کر دی گئی. تم نے چھوڑ دیا ان کی عظمتوں کو اور تم نے چھوڑ دیا ان کے نسبت کی محفلوں کو اور تم نے ختم کر دیا تمہاری مسجد اور منبروں سے محرام کے اہتمام کو. تو پھر مولا علی نے ان نظاموں کی عظمتوں کو ظاہر رکھنے کے لیے آج تمہارے ہاتھوں سے اس کا اہتمام، اس کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مگر
ہمارے ممبر سے مولا حسین کی تذکرے سننے کو نہیں ملتے، لیکن وہ برادران وطن مولا حسین کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ علم کی صورت میں ہو کہ سواری وہ جائز و ناجائز کی بحث نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ہو رہا کہ نہیں، یاد آتا کہ نہیں آتا محرم؟ تم نہیں کر رہے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ يَضُرُّهُ شَيْئًا، کہ اگر تم قدر نہیں کرو گے تو تم کو بدل دیا جائے گا، اور پھر حق کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے کس کو بھی لے لیا جائے گا۔ کتنی تعظیم، کتنی عظمت، کتنی محبت، علاقے کے علاقے، شہر کے شہر، دیہات کے دیہات، ایسے کہ تعجب کریں گے اگر میں کہوں گا تو تم شک میں پڑ جاؤ گے کس درجے کا اہتمام ان کے ساتھ میں، ان کے پاس، ان کے خاندانوں میں، ان قوموں کے اندر میں ہوتا ہے۔ اس درجے کا اہتمام، اس درجے کا اہتمام کہ پورا 10 دن معذور سے معذور ہوگا، لیکن رویاری کے اس دیہات کے اندر میں جا کر دیکھ لو، کوئی ایک غیر مسلم بھی پلنگ پر نہیں سوتا ہے، اور کوئی بھی چپل پہن کر نہیں رہتا ہے۔ اور پھر وہاں کی عورتیں دکان پر آ کر ہم سے انہوں نے کہا کہ ہم تو محرم کا انتظار کرتے ہیں۔ میں کہا کہ تم تو برادران وطن ہو بیٹا، تم کیسے انتظار؟ اس لیے کہ ہمارے سسرال والے ہم کو اپنے گھر پر نہیں بھیجتے، اور ہمارے گھر والے ہم کو دسہرے دیپاولی پر نہیں بلاتے، لیکن محرم میں ہمارے سسرال والے ہم کو میکے میں بھیجتے ہیں، اور میکے والے بھی ہم کو بلا لیتے ہیں۔ یہ برادران وطن کے تذکرے ہیں۔ مولا حسین کے ساتھ ان کی عظمت محرم کا وہ اہتمام ان کے پاس میں۔ میں تم کو تعزیہ اور علموں کے پیچھے نہیں لگا رہا ہوں، لیکن ہم اور آپ اپنی نسبتوں کی صحیح قدر کریں، اور جو کرنے کا حق ہے وعدہ کرنے کے اپنے آپ کو کھڑے کرے، چھوڑ دو اور تھوک دو، اور پھر دوسروں کے تانوں کو دوسروں کو دیکھ لیتے، اور دوسرے کیا کہیں گے، تمہیں بدعتی کہیں گے، مشرک کہیں گے، زندیق کہیں گے، چھوڑ دو۔ یہ کس کو نہیں کہا؟ مولا حسین کو کہہ کر ان کو شہید کیا، آل رسول کو شہید کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا، امام بخاری کو کیا، امام مالک کو کیا، کنہوں نے کیا، غوث و خواجہ کو کیا۔ ہماری وراثت تو اپنی زندگی کی چاہتوں کی شہادت ہے، حسینیت کی وراثت۔ اس لیے کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہر آدمی اپنے اعتبار سے ایک محرم کی محفل چوک پہ کرو، اور کسی مقام پر کرو، کسی میدان میں کرو، کسی گراؤنڈ میں کرو، برادران وطن کو بھی جوڑو، اور مولا حسین کی محبت، مولا حسین کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ کیوں کہ دروازہ ہے آل رسول اور پنجتن پاک کی محبت، مصطفیٰ پاک کے نعرے پاک کا۔ اس لیے اتنا تو کام ہم کر لیں کہ پھر آگے میرے مصطفیٰ جانے، رب جانے، ان انسانوں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے گا۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اس لیے کل اپنے علاقوں میں، پرسوں کے دن جب اپنے علاقوں میں جاؤ تو ہر ایک اپنے اعتبار سے وہاں پر نظام بناؤ، اور ہر مرید میرا اپنے گھروں میں بھی محفل کرے، اور اپنی گلیوں میں، اپنی چوراستوں پر جہاں جہاں محفلیں کر سکتے ہیں کرو۔ کل کو انشاءاللہ یہاں پر بھی 11 بجے سے لنگر حسین کا نظام ہوگا، اور بھی مصروفیتیں ہوگی۔ کل 10ویں محرم کا دن ہے، اور خانقاہ مولا علی نے چوکھٹوں کو پوری دنیا میں آل رسول اور غوث و خواجہ کے ذریعے سے پھیلا دیا۔ جو عظمت اور عقیدتوں کے ساتھ وہ ان چوکھٹوں پر جائے گا، وہیں پر مولا حسین اور مولا حسن کی چوکھٹ اس کو مل جائے گی۔ تمام دنیا کے اولیاء یہ پنجتن پاک کے سپاہی ہے، اور تمام دنیا کے اولیاء کی چوکھٹیں یہ مولا حسین اور میدان کربلا کی سوغات ہے، وہیں سے جڑی ہوئی ہے ولایت۔ اس لیے انشاءاللہ کل کو یہاں پر اس خانقاہ محمدی کے اندر میں آپ لوگ آئے ہیں، تو آپ حضرات کل کے دن کے یہاں کے پروگراموں میں بھی شریک رہنے کی واقعتاً کسی کو واقعتاً مجبوری ہے تو وہ حضرات مجبوری ہے، معذوری ہے، ورنہ کوشش کیجئے کہ کل کا یہاں پر پروگرام ہوگا، جمعہ ہوگی، جمعہ کی نماز سے پہلے بھی یہاں لنگر لٹے گا، اور انشاءاللہ جمعہ کے بعد میں لنگر، پھر وہ سارا نظم بھی ہوگا۔ تو آپ حضرات سے اس بات کی درخواست ہے کہ اس پروگراموں میں رہنے کے ساتھ میں اپنے علاقوں میں جا کر کیا کام کرنا ہے وہ کام بھی ہم کو اور آپ کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذات پر لے کر کرنا ہے، جو بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ وہ یہ نہیں کہنا کہ سب میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ایک اٹھے گا خدا ہزاروں کو ساتھ کر دے گا، اور بن یزید کو لا کر رکھ دے گا۔ یہ حق کا نظام ہے، حق کے لیے، حق کے سپاہیوں سے حق نہیں چلتا، بلکہ حق تعالیٰ کی مدد سے حق چلتا ہے۔ اس پر اعتماد اور یقین کر کے انشاءاللہ نظام کو اپنی عظمتوں کے ساتھ ہم لے کر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔